بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عرفان اکرم ہے اور آپ ایم ڈی ایم میڈیا گروپ کی جانب سے ایک ویلاگ دیکھ رہے ہیں. اس سے قبل ہم جو تحصیل میلسی میں ریونیو ڈپارٹمنٹ والے سے ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جسے پبلک کی جانب سے بہت سراہا گیا. ہمیں جو کمنٹس موصول ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں لگا کہ ہم نے جو کوشش کی ہے اور وہ درست سمت میں جا رہی ہے. اس میں کچھ مزید انکشافات ہوئے ہیں, مزید انفارمیشن سامنے آئی ہے. سینئر رپورٹر عرفان محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عرفان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو ان موضوعات جات میں تاخیر ہو رہی ہے کئی ماہ سے, زمین کے انتقالات کے حوالے سے جو پریشانی میں مبتلا ہے پبلک, مختلف اخبارات میں اس کی ایک خبر شائع ہوئی اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہم نے اپنے ایم ڈی ایم میڈیا گروپ کی جانب سے ایک انفارمیٹو ویڈیو جو ہے ویلاگ کے طور پر ہم نے جو پبلک کے سامنے لائے اور وہ انتظامیہ کی نظر میں بھی آئے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے خبروں کے شائع ہونے کے بعد, اس ویڈیو کے بعد محکمہ جات کی جانب سے پیش رفت ہوئی ہے ان معاملات میں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ چودھری عرفان صاحب, آپ کا تمام دوستوں کا جنہوں نے ہماری ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکر گزار ہیں اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زہیب کریم صاحب کے اور تحصیلدار میلسی ملک عبدالحمید صاحب کے, کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کی جس میں پٹواری حضرات شامل ہوئے اور لینڈ ریکارڈ آفس کا عملہ بھی شامل ہوا, جس میں طے پایا کہ جو نوٹیفیکیشن تھا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کا 9 اپریل کا, جس میں 40 موضوع جات کو آن لائن کرنے کا کہا گیا تھا, جو کہ فعال ہونا تھا 24 اپریل سے, لیکن تاحال فعال نہ ہو سکا. بیچ میں فلڈ آ گیا, پھر گردواری کے مسائل آ گئے, لیکن فائنلی ایک اچھا اقدام یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں طے ہوئیں. اطلاعات کے مطابق لینڈ ریکارڈ والوں نے کہا کہ جو متعلقہ پٹواری حضرات ہیں وہ ان کو پابند کیا جائے ہمارے پاس آئیں, کیونکہ بہت سارا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل نہیں ہے, جس کے اندر کریکشن ہونی ہے کھیوٹس کی, جو انتقالات ہیں ان کی, اور ایک بہت پازیٹیو جو ہے ایفیکٹ ہوا ہماری رپورٹنگ کا, اور امید ہے اب آگے بہتری ہوگی. اچھا عرفان صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہماری اطلاعات جو ہیں, جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہمارے ذرائع سے, کہ جو اراضی سینٹر ہے وہاں پر سیکشن جو پوسٹ ہے وہ خالی ہے. کیا تاخیر کی وجہ وہ ہے یا پٹواری حضرات کو اسسٹنٹ کمشنر میلسی کی جانب سے اور دیگر اتھارٹیز کی جانب سے یہ موضوعات کو آن لائن کروانے کے جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں, ان کے احکامات جو پٹواری حضرات کی جانب سے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے. جو میلسی لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے وہاں پہ سینکشن پوسٹ تو 20 ہیں ایس سی اوز کی, لیکن وہاں پہ جو ایلوکیٹڈ سٹاف ہے وہ صرف 6 لوگ ہیں. جو 6 لوگ ہیں وہ معاوضات کو بھی لائیو کر رہے ہیں, اور جو ونڈے ہوتے ہیں ان کی تقسیم کے معاملات کو بھی مکمل کر رہے ہیں, اور سروس جو سینٹر ہے اس کو بھی چلا رہے ہیں. یہ تعداد کچھ عرصہ قبل مکمل تھی, یہاں پہ 20 لوگ ہی ہوتے تھے, لیکن کچھ لوگ ٹیسٹ پاس کر کے پٹواری بن گئے, کچھ لوگ جو ہے اپنے مختلف جگہ پہ ٹرانسفر کرا گئے. تو یہ بہت ایشو ہے لینڈ ریکارڈ والوں کا, کیونکہ آج سارا برڈن ان کے 20 اوپر ہے. افراد کا جو کام برڈن ہے وہ 6 افراد تو نہیں کر سکتے. بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کے اندر دوسرا یہ ہے کہ جو متعلقہ پٹواری حضرات ہیں وہ اگر جو انہوں نے ایک شیڈول بنایا ہے, ڈیوٹی روسٹر بنایا ہے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم جو ریکارڈ ہے اس کو کنسائل کریں, تاکہ یہ جو نوٹیفیکیشن تھا محکمہ ریونیو کے بورڈ آف سینئر ممبر کا, اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں, جو ہمارے موضوع کمپیوٹرائز ہونے ہیں, آن لائن ہونے ہیں, ہم اس کو مکمل کریں. لیکن اس میں 2 ہی بیسک جو ایشوز آ رہے ہیں, ایک لینڈ ریکارڈ والوں کے پاس سٹاف نہیں ہے, جس کی ہم ریکویسٹ کریں گے اسسٹنٹ کمشنر میلسی صاحب سے اور ڈی سی صاحبہ سے کہ مہربانی کریں. میلسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لینڈ ریکارڈ کا, وہاں پہ سٹاف تو کچھ اور دے دیں, کیونکہ بہاڑی اور بورے والا میں لینڈ ریکارڈ آفسز کے اندر 70 to 80% سٹاف ہے, لیکن میلسی کے اندر 1/4 ہے, جسٹ 20 to 25% سٹاف ہے. سو یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس وجہ سے بھی یہ معاملہ ڈیلے ہوئے ہیں. اچھا, یہ تحصیل میلسی جو ہے یہ پسماندہ تحصیل گنی جاتی ہے ڈسٹرکٹ بہاڑی کی. کیا آپ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہے, یہاں پر توجہ نہیں ہے, جو منتخب نمائندگان ہیں
سیاسی افراد کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ پبلک کو ریلیف کیسے فراہم کیا جائے. جو اتھارٹیز ہیں وہ انٹرسٹ کے ساتھ کام نہیں کر رہی. اور میں نے ایک سوال ایڈ کیا تھا کہ پٹواری حضرات کیا احکامات نہیں مان رہے؟ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ان کو جو احکامات جاری کر رہے ہیں، اب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس بارے آپ رائے دیں. آپ اس میں یہ کہوں گا کہ جو میٹنگ میں طے ہوا کہ پٹواری جائے گا جس ٹائم ان کو بلایا جائے گا لینڈ ریکارڈ والوں نے اپنے 6 لوگوں میں سے ایک بندہ اسائن کیا. میں آپ کو اگزامپل دوں، محفوظ آباد قانون گوئی ہے، اس کا سرکل ہے مراد پور، اس کے اندر موضع ہے دھرومن مینڈ. اس پٹواری صاحب کو بلایا گیا بھی آپ نے 6 تاریخ کو جو ہے آنا ہے، 6 تاریخ کو لینڈ ریکارڈ آفس میں آنا ہے تاکہ ہم ڈیٹے کو کمپائل کریں گے، کنسائل کریں گے. جو کچھ کھیوٹ کے اندر کوئی ایشوز ہیں یا جو میوٹیشن ہے اس میں ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے ہم درست کریں گے. لیکن پٹواری صاحب نہیں گئے، 7 تاریخ کو بھی نہیں گئے، 8 تاریخ کو بھی نہیں گئے، اور پتہ چلا ہے کہ پٹواری صاحب ابھی جانا بھی نہیں چاہ رہے. سیم یہی حالات باقی اور معاوضہ جات کے بھی ہیں. سو اس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو چاہیے اور تحصیلدار صاحب کو چاہیے کہ جو آپ لوگوں نے ایک چیزیں طے کی ہیں اور جو لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، آپ کے جو ریونیو آفیسر ہوتے ہیں پٹواری صاحبان، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ تو سختی کریں کہ یہ پبلک ایشو ہے. وہ آئیں، اپنا ٹائم نکالیں. لینڈ ریکارڈ والے بھی تو بیٹھے ہیں نا پابند ہو کے. جی بالکل. تو پٹواری صاحب کی بھی اگر ڈیوٹی لگا دی تو برائے مہربانی 2-4 دن ادھر لگا دیں تاکہ ان کا جو موضوع ہے، جو پینڈنگ چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، عوام کے لیے آسانی ہو جائے گی، ان کے انتقالات کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں نا، کمپیوٹرائز جتنے بھی موضوع ہیں ان کے انتقالات ہوں، فرد ملکیت ہو، ٹرانسفر ہوں، کوئی بھی ایشو ہوں، وہ فوری ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ ڈیلے والا چانس نہیں ہے. مینول معاوضہ جات کے اندر یہ ایشوز ہوتے ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہیں، وہ فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اسی سال ہی سارے معاوضہ جات جو ہیں وہ کمپیوٹرائز کرنے ہیں. لیکن نظر بھی نہیں آ رہے. ہاں، لیکن جو ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل. اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آن لائن جو معاوضہ جات ہیں ان کی تعداد 40 تھی، جس کا بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک مراسلہ جاری ہوا 9 اپریل 2025 کو. اچھا، جس کے تحت میلسی میں جو معاوضہ جات تھے ان کو آن لائن کیا جانا تھا، جو تاحال نہیں ہو سکے. ایسا ہی ایک نوٹیفیکیشن ستمبر 2025 کو بھی جاری ہوا ہے. ہماری انفارمیشن تو جو ہے، ہاں بالکل، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کی اطلاعات بہت بالکل ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں چیزوں کی. یہ میرے سامنے موجود ہے 9 اپریل کا نوٹیفیکیشن، جس کے اندر بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر نبیل جاوید صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں کچھ سکنی اور کچھ زرعی معاوضہ جات تھے. 40 اب قائدین اور معاوضہ جات کے نام ضرور بتائیے گا. اس میں تھا 118 WB سکنی، 193 WB سکنی، ساندہ سکنی، ہردو گمب، 144 WB سکنی، 92 WB سکنی، 128 WB سکنی، علیوا، 165 WB سکنی، 110 WB کوٹ ہرو، مراد آباد 88، 259 کوٹ مظفر، 195، 126، 112، 125 فتح پور، 106، 67 KB سنڈھل چک مغل، 198، 98 چھتانی ظہیر آباد، 202 آرے بینڈ ماڑی مترو، اور 187، 195 سکنی کرم پور، دھروون مینڈ، ویرسی بینڈ، کوٹ ملک، کوٹلی محتم، خانپور. اچھا، یہ وہ معاوضہ جات ہیں جن کا ستمبر 2025 میں مراسلہ جاری ہوا؟ نہیں، یہ 9 اپریل والے ہیں، یہ 9 اپریل جن کے اوپر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. اور اس میں 17 معاوضہ جات کے اندر پٹواریوں کو بلایا گیا بھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈیٹا کو ہم کمپائل کریں. ابھی جو آپ نے بات کی وہ ہے 9 ستمبر کا نوٹیفیکیشن، وہ بھی میرے پاس ہے. اب دیکھیں نا، 9 ستمبر کو لاہور میں بیٹھ کے صاحبان جو ہے نا وہ بھی کمال کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ فوری ہو جائے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کے اندر سٹاف کے ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اب یہ نوٹیفیکیشن ہے جی 4 ستمبر کا، نبیل جاوید صاحب نے جاری کیا ہے جی، سیکٹری صاحب نے اس کو کو سائن کیا ہے. 8 معاوضہ جات ہیں جن کے اندر پابندی لگائی گئی ہے جی 8 ستمبر سے 15 ستمبر تک ان میں انتقالات نہیں ہوں گے. 15 ستمبر کو یہ آن لائن ہو جائیں گے، لوگوں کو سہولت ملے گی، کمپیوٹرائز ہو جائیں گے اور لوگ کر سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے
ان 8 موضوع جات جس میں ایک مترو ہے. آپ ایک شفقت کیجیے، ان موضوعات کے بھی نام ہاں بتائیے. اچھا، ایک موضوع ہے ہمارا مترو، دوسرا ہے 100 WB، تیسرا ہے ٹبا سلطان پور، بلند پور، جلا جیم، بہادر بلوچ اور ارائی وین اور ملک وین. ان 8 کے اصولاً تو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی اگر ہم روح سے دیکھیں تو اب تک یہ سارا کام ہو جانا چاہیے تھا. جی بالکل. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک ان 8 موضوع جات میں سے صرف ایک موضوع ہے ملک وین، جس کا صرف رجسٹر جمع ہوا ہے 2 ماہ میں، 2 ماہ سے گزرنے کے بعد بھی. کیونکہ دیکھیں نا 4 سپتمبر کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اکتوبر گزر گیا، سپتمبر گزر گیا، اب نومبر چل رہا ہے. 2 ماہ میں صرف ایک رجسٹر ایک موضوع کا جمع ہوا ہے، باقی 7 موضوعوں کا ایک کاغذ نہیں جمع ہوا. تو کیا اس میں یہ جو رجسٹر جمع نہیں ہو رہے ہیں، ان پٹواری حضرات کو کسی اتھارٹی نے ان کی کوئی سرزنش کی ہے، ان کا کوئی شو کاز نکالا ہے، ان پہ کوئی انکوائری سٹینڈ کی ہے؟ کیا ایسی وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ پٹواری حضرات اتنے باثر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹیز کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں نا افسوس کا مقام ہے کہ جو ہائی ایپس ہیں محکمہ ریونیو کے، وہ اپنے نوٹیفیکیشنز کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کروا رہے، یا جو ان کو یہاں سے بریفنگ دی جاتی ہے کہ جی بس اوکے ہو گیا، ہر چیز اوکے ہو گئی، یا وہی ہے. اصولاً تو ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں رانا زویب کریم صاحب، وہ چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں، ڈیپلی دیکھتے ہیں. پہلے بھی ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اس کو دیکھا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جب بھی ان کی نظروں سے گزرے گا تو وہ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے اور پٹواریوں کو پابند کریں گے کہ وہ فوری طور پر یہ ریکارڈ بھی جمع کروائیں، تاکہ ان کے جو پروسیس ہیں وہ بھی کیے جائیں اور کمپیوٹرائز موضوع ہو جائیں. اور ایک بار یہ دیکھ لیں جب آپ بڑے بھولے ہیں عرفان صاحب، اب بھولے اس وجہ سے ہیں، یہ ایک سرکاری کاغذ ہے، سرکاری ڈاکومنٹس ہے. کیا کہتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر میلسی کی نظروں سے یہ گزرے نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کبھی گزرے گا، اب بھولے ہیں یا بن رہے ہیں؟ دیکھیں یہ گزریات ان کے نظر سے تو گزرا ہوگا، صاف سی بات ہے، کیونکہ یہ جو لیٹر ہے جاری ہوا ہے 4 سپتمبر کو، اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ لیٹر کس کس کو جا رہا ہے. کمشنر ملتان ڈویژن، ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، پروجیکٹ مینیجر ڈائریکٹر پنجاب اربن لینڈ سسٹم، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ پنجاب، ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کلیکٹر بہاڑی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بہاڑی، اسسٹنٹ کمشنر میلسی، نیب سب رجسٹرار تحصیل میلسی، رجسٹرار بورڈ آف ریونیو لاہور، تحصیلدار جو ہے لاہور، لائبریرین، ان سب کو یہ نوٹیفیکیشن گیا ہے. باضابطہ طور پر ان کی ایک کاپی ان کے پاس بالکل، اس کے اوپر عمل درآمد اب تک ہو جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا 2 مہینے انہوں نے ٹائم دیا تھا، 1 ہفتے کا، 1 ہفتے میں یہ سارا پروسیس ہو جائے گا، اور اس وجہ سے پٹواری صاحبان نے جو ہے وہ ہر چیز روک دی. اب جو پہلے یہ 40 موضوع جات ہیں ان کا ایشو کیا ہے؟ جو لوگ ہیں نہ تو وہ اپنا انتقال کروا سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کروا سکتے، ان کو فرد ملکیت ہی نہیں ملتی. وجہ پٹواری کہتا ہے میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، لینڈ ریکارڈ والے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہ ساری کمپائل کرنی ہے چیزیں، پھر ہی ہم اس کو اپلوڈ کر کے اس کو پروسیس کریں گے. اب یہ جو 8 موضوع جات ہیں ان کے تو خیر سے ابھی رجسٹر بھی صرف ایک کا گیا ہے، اور جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے جیسے اپریل کا نوٹیفیکیشن نومبر تک، اور جتنی سپیڈ سے یہ کام ہو رہے ہیں، ہاں جی، جو 7 دنوں میں کام ہونا تھا وہ 7 ماہ میں نہ ہو سکا. تو یہ بھی ابھی جو 7 دنوں کا کام ہے، لگتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ سال ایک تو لگے گا. اور یہ جو ان علاقہ جات کے لوگ ہیں، مترو، 100 WB، ٹبا سلطان پور، بلند پور، جلا جیم، بہادر بلوچ، ارائی وین، ملک وین، یہ بھی لوگ دھکے کھائیں گے، پریشان. اچھا، اس میں کنکلوڈ کروں گا آج کی جو ہماری بات ہے، وہ اس بات کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر میلسی اور تحصیلدار میلسی اگر اس میں ذاتی انٹرسٹ لیں اور وہ چاہیں کہ یہ کام فوری ہو تو وہ با اختیار ہیں، وہ کروا سکتے ہیں. متعلقہ پٹواری ہے اس کو بھی اٹھائیں، لینڈ ریکارڈ والے آلریڈی بیٹھے ہیں، ایک تو لینڈ ریکارڈ والوں کو کچھ اور سٹاف بھی دیں تاکہ یہ چند دنوں میں ہی سارا پروسیس ہو سکتا ہے اگر ول ہو کرنے کی. اگر ول نہ ہو کرنے کی تو پھر ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ عرفان محمود خان صاحب وقت دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. میں تمام تر ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ دوسری ویڈیو جو ہے یہ بھی اعلیٰ حکام کی نظر سے گزرے گی اور کچھ نہ کچھ
اس پہ پروگریس کیا جائے گا. جو ہم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, ہم یہ سرکاری ڈاکومنٹس پہ بات کر رہے ہیں, اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کر رہے. اسسٹنٹ کمشنر میلسی, ڈی سی بہاڑی, کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس بات پہ نوٹس لیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر یہ ایک اہم ایشو جس سے تحصیل میلسی کی بہت بڑی آبادی متاثر ہو رہی ہے, ان عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہے. ہم تمام طور اتھارٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر اس معاملے کو حل کیا جائے تاکہ عوام کو سہولت میسر آ سکے.